بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے اوچ، یعنی خطہ پاک۔ اوچ، مسعود حسن شہاب اس کے رائٹر ہیں۔ اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لفظ بلفظ۔ آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام تر کتاب آپ کے سامنے رکھی جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ خطہ پاک اوچ کتاب کا نام ہے۔ مسعود حسن شہاب اس کے رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 2 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چاند جو صورت گر ہستی کا ایک اعجاز ہے، پہنے سیما بھی کما قبا محض خرام ناز ہے، چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسط میں مگر، بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر، ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 2 خطہ پاک اوچ، مسعود حسن شہاب رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ویلاگ نمبر 2 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اوچ بر صغیر کی ایک قدیم العہد اور تاریخ ساز بستیوں میں سے ہے، جہاں اگر ایک طرف سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں مرتب ہوتی رہیں اور تہذیب و ثقافت کے ان گنت نقوش ابھرتے اور مٹتے رہے، وہاں علوم و فنون کے سوتے بھی یہاں سے پھوٹ کر تشنگاں علم کو سیراب کرتے رہے، اور اسلامی تصوف و شریعت کی شمعیں جو کفر و ضلالت کے تاریک گوشوں کو منور کرنے کے لیے یہاں جلائی گئی تھیں، ایک دنیا نے ان سے اکتساب نور کیا۔ اس سلسلے میں اوش کا مدرسہ فیروزیہ خاص اہمیت کا حامل تھا، جس نے برصغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا، جب ہند کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح ناسازگار بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ترہ امتیاز بھی سرزمین اوچ کے حصے میں آیا کہ یہاں 4 صدی ہجری سے لے کر 11ویں صدی ہجری تک، یعنی پورے 700 سال علماء دین و مشائخ طریقت کا ازدحام رہا۔ ان میں متعدد بزرگان کرام تو وہ ہیں جو ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے بلاد اسلامیہ سے یہاں آئے، اور انہوں نے اس خطہ سعادت کو اس انتماء کی اپنی مستقل اقامت کے لیے پسند کیا۔ سعادت انتماء کو اپنی مستقل اقامت کے لیے پسند کیا، اور سینکڑوں بزرگ ہستیاں وہ ہیں جو اسی خاک پاک سے اٹھیں اور اپنے علم و فضل اور تقوی و طہارت سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا، اور برس تک تبلیغ اسلام اور اقامت دین کا فرض انجام دے کر اسی جگہ آسودہ خاک ہو گئیں۔ ان بزرگوں کے متوسلین اور منتسبین کا سلسلہ پورے برصغیر میں پھیلا ہوا ہے۔ شاید ہی ہندوستان کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اوچ کے بزرگوں کا فیض نہ پہنچا ہو۔ کشمیر سے راس کماری تک اور کلکتہ سے پشاور تک جگہ جگہ ان کے نقوش پا ملتے ہیں۔ بے الفاظ دیگر اوچ ایک بستی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور ہندوستان پر احاطہ کیے ہوئے تھا۔ کتاب کے مطالعہ سے جگہ جگہ مصنف کے وقت نظر کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے جہاں ایک ذمہ دار مورخ کی طرح واقعات کو بلا کم و کاست پیش کیا ہے، وہاں تاریخ کی مختلف بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے میں بصیرت و بصارت دونوں سے کام لیا ہے۔ مزید برآں اوچ اور اوچ کی علمی اور روحانی شخصیتوں کے متعلق جو مواد مختلف کتب میں ملتا ہے، اسے زیر نظر کتاب میں جوں کا توں شامل نہیں کر لیا گیا، بلکہ مختلف دلائل و شواہد کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ اوچ کی قدیم تاریخ پر قلم اٹھانا اس وجہ سے بہت دشوار تھا کہ اس موضوع پر مستقل و مکمل مضامین کسی تاریخ
تاریخی کتاب میں دستیاب نہیں ہوئے۔ اوچھ ماضی بعید میں مسلسل ان کا انقلابات سے دوچار ہوتا رہا ہے، اس لیے اس کی تاریخ کی رہی سہی کڑیاں بھی بالکل منتشر ہو گئی ہیں۔ ان حالات میں قدیم تاریخ روابط کو تلاش کرنا اور منتشر کڑیوں کو یکجا کرنا آسان نہ تھا، لیکن یہ بات باعث مسرت ہے کہ شہاب صاحب اس دشوار گزار راستے سے بخیر و خوبی گزر گئے ہیں، اور انہوں نے تحقیق و ذوق صحیح دونوں سے کام لے کر اس فرض سے سبکدوشی حاصل کی ہے۔ کتاب کو 9 مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور دوسرا باب، کتاب کو 9 یعنی 9 مختلف بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور دوسرا باب اوش کی مجموعی اہمیت اور ناموں کی بحث سے متعلق ہے۔ تیسرے باب میں مختلف تاریخی ادوار سے بحث کی گئی ہے۔ یہ بات بذات ہی ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باب اسے بیک وقت اوچھ، سندھ، پنجاب اور ملتان کی ایک مبسوط تاریخ کا نام دیا گیا ہے۔ علمی و روحانی شخصیتوں کا ذکر جس حزم و احتیاط اور آداب و احترام کا متقاضی تھا، قابل مصنف نے اس کا پورا خیال رکھا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے عام تذکرہ نگاروں کی روش سے ہٹ کر بزرگوں کی انسانی عظمت کے پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں۔ نیکسٹ، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ یہ پوری کتاب ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک ہم پیش کر سکیں، جس کتاب کا نام ہے اوچھ کتھا پاک۔ مسعود حسن شہاب ہیں اس کتاب کے رائٹر۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔